بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میرے آگے یوٹیوب چینل اور میں ہوں غلام نبی مدنی۔ آج 21 اکتوبر 2021 ہے اور آج دن ہے جمعرات کا۔ ناظرین کرام، اس ویڈیو کے اندر بھارت اور چین کے درمیان جاری جنگ اور کشیدگی کے حوالے سے کچھ تازہ خبریں ہیں، تازہ حقائق ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں چائنا اور بھارت کے درمیان 1.5 سال سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے۔ LAC پر، لداخ کے اندر، اروناچل پردیش کے اندر، ناگالینڈ، اتراکھنڈ اور دیگر جگہوں پر جنگ جاری ہے۔ چائنا بھارت کے علاقوں پر قبضہ کر رہا ہے، بھارت کے علاقوں پر قبضہ کر کے فوجی تعمیرات کر رہا ہے اور بھارتی فوجیوں کو شکست سے دوچار کر رہا ہے۔ ناظرین کرام، کل ہم نے آپ کو ایک خبر دی تھی کہ چائنا نے بھارت کے خلاف مصنوعی سیلاب بھیجا اور اس کے ذریعے سے بھارتی فوج کو بڑا نقصان برداشت کرنا پڑا۔ اس کے اندر بھارتی فوج کے پل بہہ گئے، ان کی چھاؤنیاں ختم ہو گئیں اور ان کے کئی فوجی بھارت کے لاپتہ ہو گئے۔ یہ جو اتراکھنڈ اور دیگر جگہوں پر جو سیلاب آیا ہے، یہ کوئی معمولی سیلاب نہیں ہے، یہ چائنا کی جانب سے بھیجا ہوا سیلاب ہے۔ اور چائنا اس طرح کی مصنوعی جو آفتیں ہیں ان کو بھیجنے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔ اس سے پہلے بڑے بڑے برفانی تودے پہاڑوں سے ان کو دھماکوں کے ذریعے سے گرانا اور پھر وہ بھارتی فوج کے لیے آفت اور مصیبت کا باعث بننا، یہ چائنا پہلے کر چکا ہے۔ اور اب ناظرین کرام، چائنا کی جانب سے بھارت کے علاقوں میں سیلاب بھیجا جا رہا ہے، بھارت کے علاقوں میں دیگر جو آرٹیفیشل ٹیکنالوجی ہے اس کے ذریعے سے نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ ناظرین کرام، آج کی خبر یہ ہے کہ بھارتی فوج پریشان ہے کہ چائنا کا مقابلہ کیسے کیا جائے۔ اب بھارتی فوج کو جدید ترین جنگی مشقوں کا حکم دیا گیا ہے کہ یا تو مار دو ورنہ تم مارے جاؤ گے۔ یعنی یہ سلوگن دیا گیا ہے، یہ نعرہ دیا گیا ہے کہ یا تو مارو ورنہ تم خود قتل ہو جاؤ گے، لہٰذا اس طرح کی ٹریننگ کرو کہ چین کے خلاف تمہیں اب لڑائی لڑنی ہے اور چین کے خلاف تمہیں اپنی جنگ اپنی زمین بچانی ہے، اپنا ملک بچانا ہے، اپنی سلامتی اور اپنی جان بچانی ہے۔ ناظرین کرام، اطلاعات یہ ہیں کہ پچھلے 1.5 سالوں میں بھارت چائنا کے بارڈر پر 3.5 لاکھ سے زائد فوجوں کو ڈپلوائے کر چکا ہے اور یہی صورتحال چائنا کی جانب سے بھی ہے، جہاں پہلے 1.5 سال پہلے 40 ہزار فوجیں ہوا کرتی تھیں لداخ کے اندر، اب وہاں پر مختلف سیکٹرز کے اندر 3 سے 4 لاکھ فوجوں کو پہنچایا جا چکا ہے، لگایا جا چکا ہے۔ اور چائنا کی جانب سے جدید اور لڑاکا فوج کو اور ساتھ ساتھ جدید اور خطرناک ہتھیاروں کو بھی نصب کیا گیا ہے۔ چائنا کے میڈیا پر روزانہ ہم خبریں دیکھ رہے ہیں کہ مزید فوجوں کو، مزید ہتھیاروں کو، راکٹ لانچرز کو اور اسی طرح سے میزائلوں کو اور جہازوں کو پہنچایا گیا ہے، یہاں تک کہ خطرناک ڈرونز کو بھی چائنا نے بھارت کی سرحدوں پر لگا دیے ہیں۔ اور یہی دعوے بھارت بھی کر رہا ہے کہ ہم بھی جدید ہتھیاروں کو نصب کر رہے ہیں، ہم نے ٹینکوں کو وہاں پہنچا دیے ہیں، ہم نے ڈرونز کو پہنچا دیے ہیں۔ ہیرونز ڈرون جو اسرائیل سے بھارت نے خریدے ہیں، وہ ڈرونز چائنا کے خلاف ڈپلوائے کیے گئے ہیں۔ تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ چائنا اور بھارت دونوں ایک دوسرے کے خلاف جدید ہتھیاروں کو نصب کرنے کے دعوے کر رہے ہیں، فوجوں کو نصب کرنے کے دعوے کر رہے ہیں اور کامیابی کے بھی دعوے کر رہے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ چائنا شکست نہیں کھا رہا ہے، بلکہ چائنا شکست دے رہا ہے اور بھارتی علاقوں پر قبضہ کر رہا ہے۔ بھارت کی ریاست اروناچل پردیش اور ناگالینڈ چائنا یہاں اندر داخل ہو چکا ہے اور یہاں پر بھارتی فوج کو بڑی تباہی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اور اسی طرح سے ناظرین کرام، جو آج کی خبر ہے، جو ہندوستان ٹائمز کے اندر بھی رپورٹ ہوئی ہے، اس کے اندر یہ بات کہی گئی ہے کہ چائنا کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے بھارت نے پھر رابطے کیے ہیں۔ 10 اکتوبر کو راؤنڈ ہونا تھا چائنا اور بھارت کے درمیان ملاقات کا، فوجی ملاقات کا۔ یہ راؤنڈ ہوا تو ہے لیکن یہ ملاقات ناکام ثابت ہوئی ہے۔ بھارت کے فوجی کمانڈوز وہ چائنا گئے اور چینی فوجیوں سے ملاقات کی اور ان کو کہا کہ ہم آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کے مطالبات ماننے کے لیے تیار ہیں، آپ بھی اپنی فوجیں پیچھے کر لیں، ہم بھی اپنی فوجیں پیچھے کر لیتے ہیں۔ لیکن چائنا تیار نہ ہوا اور چائنا نے پہلی مرتبہ بیان دیا کہ بھارت کے مطالبات غیر سنجیدہ ہیں، ہم بھارت کے مطالبات نہیں مانیں گے، بھارت کے ساتھ کسی بھی طرح کا تعلق نہیں رکھا جائے گا اور کسی بھی طرح کی صلح نہیں ہوگی۔ یہ کہہ دیا گیا تھا بھارت کو چائنا کی جانب سے۔ اب ناظرین کرام، جو آج کی ہندوستان ٹائمز کی رپورٹ ہے اس کے اندر یہ بات لکھی گئی ہے کہ ایک مرتبہ پھر نئی ملاقات شروع کرنے کے لیے رابطے کیے گئے ہیں بھارت کی جانب سے اور اس مرتبہ جو ملاقات ہوگی اس کے اندر جو ایشوز ہیں وہ حل کر لیے جائیں گے۔ لیکن ناظرین کرام، اس سے قبل بھی ہم آپ کو
کئی ویڈیوز کے اندر، بلکہ پچھلے 1.5 سالوں سے ہم ویڈیوز بنا رہے ہیں چین اور بھارت کی لڑائی کے حوالے سے. ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ اس سے پہلے بھی کئی ملاقاتیں ہوئی ہیں، لیکن وہ ملاقاتیں بے سود ہوئی ہیں. بلکہ جو ملاقاتیں ہوئی ہیں ان کے بعد فوجوں میں اضافہ ہوا ہے، کمی نہیں ہوئی ہے. ہتھیاروں میں اضافہ ہوا ہے، کمی نہیں ہوئی ہے. اور اب بھی چائنا کسی صورت، یعنی جب تک بھارت سے 7 مشرقی ریاستیں چائنا نہ لے لے، تب تک بھارت کے خلاف چائنا پیچھے نہیں ہٹے گا. پھر آپ جانتے ہیں کہ ایک عالمی جو سرد جنگ ہے، کولڈ وار ہے، وہ بھی سٹارٹ ہو چکی ہے. بھارت اسرائیل کی گود میں بیٹھا ہوا ہے، بھارت امریکہ سے مدد لے رہا ہے، اور بھارت جاپان، آسٹریلیا اور برطانیہ کو اکٹھا کر کے چائنا کے خلاف اپنے آپ کو طاقتور بنا رہا ہے. یہ چیزیں چائنا کو پتہ ہیں. چائنا کو تائیوان کے اندر ایک بڑی وہاں سے بغاوت کا سامنا ہے، اور چائنا تائیوان کو آزاد نہیں ہونے دینا چاہتا ہے. اور چائنا کو یہ بات اچھی طرح سے پتہ ہے کہ یہ جو تائیوان ہے، یہاں سے اس کے ملک پر امریکہ اور بھارت اور ان کے اتحادی حملہ کر سکتے ہیں. اس لیے چائنا کے صدر شی جن پنگ نے چند دن پہلے بیان دیا تھا کہ 2025 سے پہلے تائیوان پر مکمل طور پر چائنا کا قبضہ ہوگا، تائیوان چائنا کے اندر شامل ہو جائے گا. پھر عالمی سطح پر بھارت چائنا کے متبادل کے طور پر اپنے آپ کو پیش کرتا ہے. بھارت کا یہ خواب ہے کہ جس طرح سے دنیا کی بڑی بڑی کمپنیاں چائنا کے اندر ہیں، یہی کمپنیاں بڑی بڑی بھارت کے اندر ہونی چاہیے. جو دنیا کے اندر ہے معاشی غلبہ چائنا کا ہے، یہ بھارت کا ہونا چاہیے. آبادی کے اعتبار سے دونوں تقریباً برابر ہیں. تو اس لیے یہ چیزیں چائنا کو پتہ ہیں، اور چائنا نہیں چاہے گا کہ بھارت کسی صورت ان سے آگے نکلے. اس لیے چائنا چاہے ملاقاتیں کر لیں، پاؤں پکڑ لیے جائیں. اور یہاں تک کہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیوز کے اندر یہ بات بتائی تھی کہ 47 ارب ڈالر کا ڈیفیسٹ ہوا ہے تجارت کے اندر، یعنی تجارت بھی جاری ہے. مودی ایک طرف سے سرنڈر ہو رہا ہے، اور مودی ایک طرف سے، ان کی حکومت اور ان کا میڈیا یہ دعویٰ کرتا ہے کہ چائنا کو قتل کیا جائے گا، چائنا کو شکست دی جائے گی. لیکن دوسری طرف سے حالات یہ ہیں کہ پچھلے 9 مہینوں کے اندر 100 ارب ڈالر کی باہمی تجارت ہو چکی ہے، جس میں بھارت کو ڈیفیسٹ ہوا ہے، 47 ارب ڈالر کا نقصان ہوا ہے. یعنی 47 ارب ڈالر مودی نے چائنا کو دیے ہیں کہ آپ ہمیں نہ ماریں، ہم پر حملہ نہ کریں، اور ہم آپ کے مطالبات ماننے کے لیے تیار ہیں. لیکن چائنا کو 47 ارب ڈالر لینے کے بعد بھی وہ اپنے مطالبے سے پیچھے نہیں ہٹے گا اور بھارت کے علاقوں پر قبضہ کرے گا. اور یہ چیزیں بھارت کے میڈیا کو بتانا ضروری ہیں، بھارت کی عوام کو بتانا ضروری ہیں، دنیا کو بتانا ضروری ہیں، تاکہ لوگوں کو حقائق پتہ چل سکیں، لوگوں کو یہ بات پتہ چل سکے کہ کیا کچھ بھارت کا میڈیا اور کیا کچھ بھارت کی حکومت لوگوں سے جھوٹ بول رہی ہے، لوگوں سے حقائق چھپا رہی ہے. تو بھارت کی بربادی شروع ہو چکی ہے، بھارت کے ٹکڑے شروع ہو چکے ہیں. ایک طرف سے چائنا بھارت کے علاقوں پر قبضہ کر رہا ہے، پاکستان کے ساتھ چائنا کی بات چیت جاری ہے، مذاکرات ہو رہے ہیں، پاکستان اور چین کی جنگی مشقیں بھی جاری ہیں، ہتھیاروں کا تبادلہ بھی ہو رہا ہے. چائنا نے پاکستان کو نیا چائنا نے پاکستان کو نیا ایئر ڈیفنس سسٹم دیا ہے. چائنا نے پاکستان کو لڑاکا ٹینک دیے ہیں، جو پاکستان نے بھارت کی سرحدوں پر لگا دیے ہیں. اور اسی طرح سے اب چائنا بھارت کے خلاف نہ صرف پاکستان کو، بلکہ جو کشمیر کے مجاہدین ہیں، فریڈم فائٹرز ہیں، ان کو بھی سپورٹ کر رہا ہے. بھارتی میڈیا ہی کی رپورٹیں ہیں کہ جو گرنیڈ برآمد ہوئے ہیں، جو اسلحہ برآمد ہو رہا ہے، وہ چینی ساختہ ہے، جو چھتیس گڑھ کے اندر ماؤ نواز علیحدگی پسندوں کے پاس، اور اسی طرح سے کشمیر کے اندر. تو پاکستان کے ہاتھوں، چائنا کے ہاتھوں، کشمیر کے ہاتھوں، اور بھارت کے اندر سے جو سکھ فارمرز ہیں، پروٹیسٹرز ہیں، ان کے ہاتھوں بھارت کو منہ کی کھانا پڑ رہی ہے. سکھ اپنے احتجاج کے لیے سڑکوں پر ہیں، سکھ اپنی آزادی کے لیے سڑکوں پر ہیں، خالصتان کے نعرے لگ رہے ہیں. اور مودی کی بی جے پی جماعت کے خلاف جو وہاں کی کانگریس پارٹی ہے اور دیگر اپوزیشن پارٹیاں ہیں، ان کا بھی الائنس ہو چکا ہے، ان کا بھی اتحاد ہو چکا ہے. تو بہرحال ناظرین کا مودی کے ہوتے ہوئے یہ بھارت ٹوٹے گا، بھارت تباہی کا سامنا کرے گا. اور یہ چیزیں اس لیے ضروری ہیں کیونکہ بھارت کے مسلمانوں پر بھی ظلم ہو رہے ہیں. مسلمانوں کی مسجدوں کو، مسلمانوں کو مارا پیٹا جا رہا ہے، ان کو شہید کیا جا رہا ہے، ان کے گھر گرائے جا رہے ہیں، اور کشمیر کے اندر بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے. تو ظالموں کا انجام ہمیشہ عبرتناک ہوتا ہے، مظلوموں کو انصاف ملتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات مظلوموں کو کبھی مایوس نہیں کرتی ہے. جو مظلوموں کی آہیں ہیں وہ عرش الہی کو ہلا دیتی ہیں. تو مظلوم جیتیں گے اور ظالم ہارے گا، بھارت ہارے گا، بھارت ٹوٹے گا، اور مودی دہشت گرد بھارت کی تباہی کا سبب بنے گا. یہ ویڈیو دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ پر، فیس بک پر، ٹویٹر پر، انسٹاگرام پر، ہر جگہ پر نشر کریں تاکہ لوگوں کو معلومات ملے، لوگوں کو حقائق ملے، اور لوگ جھوٹ اور پروپیگنڈے سے بچ سکیں. اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.